اس کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ کم سے کم 10 ارب ڈالر اور زیادہ سے زیادہ وہ 20 ارب ڈالر کے درمیان پائی جا رہی ہے، جو تمام تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور جو سب سے اس میں بھی تشویش کی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت مسلط ہوئی بیٹھی ہے، جس کی قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے معیشت کو چلانے میں، ملک کو چلانے میں، جو صرف اور صرف اپنے کیس ختم کرنے میں اور اداروں کو مینج کرنے میں، اپنے لوگوں کو لگانے میں مصروف رہی ہے، ان کا معاشی بحالی کے لیے کوئی پلان، معاشی بحالی کے لیے کیا، معاشی ریسکیو کے لیے آج کوئی پلان قوم کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ فائنینسنگ گیپ کیسے فل کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارا وزیر خزانہ صاحب جب آتے ہیں ٹی وی پہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو 100% سے ٹاپ گیا ہے یہ بھی بے معنی ہے، یہ جو ہمارے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہمیں ڈاؤن گریڈ کرتی جا رہی ہیں یہ بھی بے معنی ہے، بس اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو میری باتیں معنی رکھتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ 190 کا ہونا چاہیے، اور حال یہ ہے کہ آج بھی 245 روپے کا اوپن مارکیٹ میں روپیہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور انٹر بینک مارکیٹ میں بھی روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ معیشت کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 7 مہینے میں یہ جو رجیم چینج کا بلنڈر ہوا ہے، آخر کسی نہ کسی کو تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نا۔ صرف اب میں بات کر رہا ہوں صرف جو معاشی نقصان ہوا ہے کہ کہاں 6% پہ معیشت گرو کر رہی تھی اور اگلے سال کا ہم نے تخمینہ 8% لگایا تھا، کہاں آپ کی صنعت جو ہے وہ پھل پھول رہی تھی، کہاں پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ٹیک آف کر رہے تھے، آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے، نہ صرف آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے، لوگ نئی مشینری منگا رہے تھے، آج مشینری سکریپ کے بھاؤ پہ بک رہی ہے۔ یہ فرق آ چکا ہے۔ ہاں، لوگوں کو اٹھایا گیا، انہیں ننگا کر کے مارا گیا، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، وہ تو ایک طرف، لیکن جو معاشی نقصان ہو گیا پاکستان کا، کہاں معیشت تھی یہ مارچ اپریل میں اور کہاں لا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کہ حالات آگے کیسے سنبھالنے ہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون تھا جس نے رجیم چینج کو آرکسٹریٹ کرایا؟ کون تھا جس نے سیاست میں مداخلت کر کے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا اور ان نالائکوں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ وہ کون تھا؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اب اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ جو نالائق لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، صنعت ڈوب رہی ہے، صنعت کا وزیر کون ہے؟ تجارت ڈوب رہی ہے، کامرس کا وزیر کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کا بدترین انرجی کا کرائسس آنے والا ہے، گیس کا کرائسس آنے والا ہے، بجلی کا کرائسس آ چکا ہے، اور بجلی کا وزیر غائب ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ ہاں، کبھی کبھی تصویر آتی ہے، گلے میں ایک ہار ڈالا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایسے، کسی گورے کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا منصوبہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اپنی منطق دے جاتے ہیں جن کی معیشت کے اصولوں کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ جو ایک جوکروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے، آخر کسی نے تو اس کا کبھی جواب دینا ہے نا کہ اس کا کون ذمہ دار تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے اس کا کون ذمہ دار تھا۔ تو اب یہ ٹارچر کر کے، بلیک میل کر کے، اور ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا، بلیک میل کا نشانہ بنانا، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو آج ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کے اس وقت ہمیں اس کا راستہ نکالنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ فوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط 5 سال کے لیے مستحکم حکومت قائم کی جائے۔ وہ حکومت آئے، ایک قابل وزراء کی ٹیم بنے جو سر جوڑ کے بیٹھیں۔ اس ملک کے اندر 3 ایمرجنسیاں لگنی چاہیے: ایکسپورٹ کی ایمرجنسی، ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے خرچے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں اس کی ایمرجنسی، اور انرجی کی ایمرجنسی۔ جب تک ہم ان پہ کام نہیں کریں گے تو ریکوری تو بڑی دور کی بات ہے، چند ماہ کے اندر آپ کا پٹاخہ بول جائے گا۔ اور پاکستان میں ابھی تک وہ حالات بنے نہیں جو بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا جا کے دیکھیں وینزویلا، ارجنٹینا اور دوسرے ممالک میں کیا حال ہوتا ہے جب ملک دیوالیہ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جیسا بڑا ملک جو ہے وہ، اس کے اندر جو افراتفری آئے گی اس کی پہلے نوید نہیں ملتی۔ تو اب صرف یہ سازشوں کے زور کے اوپر، صرف تشدد کے زور کے اوپر، صرف بلیک میلنگ کے زور کے اوپر یہ ملک نہیں چل سکنا۔
اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے اب معاشی جو محاذ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے اور ابھی یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں, تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے گارنٹی کرتا ہوں مہینے ڈیڑھ کے بعد آپ میں سے کوئی شخص سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوگا, کوئی شخص آرمی چیف کے اوپر مفروضے نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کیسا ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہوگی. ہر شو کا موضوع صرف ایک ہوگا کہ اکانومی, معیشت کو اب دوبارہ کھڑا کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں پہ یہ ڈیفالٹ جو ہے وہ دندرانا شروع کرے, ہمیں فوری تو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور بہت سارے لوگوں کا یہ میرے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ یہ حکومت آئی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اداروں پر اپنے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے, اور یہ تب تک حکومت چلائیں گے بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے جا کر یہ ایک دم سے سارا کچھ قائم مقام حکومتوں کے سر پہ چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی وہ جو اگلے آئے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا. حالات خراب ہیں, حالات اس وقت اس حکومت سے سنبھل نہیں رہے, اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, اور معاشی جو ہے وہ معیشت وہ بدقسمتی سے, تشدد سے اور ہراساں کرنے سے سنبھلتی نہیں ہے, مزید خراب ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کون تھا جس نے سازش کر کے سیاسی حکومت میں مداخلت کی اور ان کو گھر بھیجا. جو ریکارڈڈ فیکٹس ہیں جو ہم نے دیکھا, قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی اور اس پر ووٹنگ عدالت کے کہنے پر آپ کو آرڈر دیے گئے کہ پرامن طریقے سے ووٹنگ کرائی جائے. تو آپ کا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے؟ نہیں, میرا عدلیہ کی طرف نہیں ہے, البتہ کہ عدلیہ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فی الحال مایوسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعظم سواتی کا کیس ہوا, ارشد شریف کا کیس ہوا, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو عدلیہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر نوٹس لے گی. لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اشارے کس طرف ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ راتوں رات لوٹے کیسے بنے, آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے چلتا رہا ماضی میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ایک وقت ہوتا تھا آج سے 50 سال پہلے, 60-70 سال پہلے, دنیا میں سوویت یونین کے کچھ ممالک ہوتے تھے, دوسرے ممالک ہوتے تھے, جہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈکٹیٹرشپس بنی ہوتی تھیں, جہاں پہ سپہ سالار جو ہیں وہ فوج میں مداخلت کرتے تھے. آج 2022 میں سوائے چند بنانا ریپبلکس کے اور سوائے چند ٹن پاٹ ڈکٹیٹرشپس کے یہ تصور کہیں پہ نہیں ہے, یہ تصور ختم ہو چکا ہے. اور ہم ابھی بھی اس بنیادی بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ رول ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے. ہمیں فوری طور پہ اب معاملات جو ہے وہ یہ اس قوم کو عوام کے حوالے واپس کرنا چاہیے, فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے, نئی مضبوط حکومت آئے اور وہ معیشت کو سنبھالے. ورنہ یہ آپ کی سازشوں میں اور یہ تشدد میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی, سیاست میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی. کچھ عرصے بعد صرف اور صرف جو معاشی بحران آ رہا ہے وہی موضوع رہ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ کل شیڈول تھی ملاقات, کل کا دن بھی گزر گیا, آج بھی سنا تھا کہ آئیں گے پرویز بھائی صاحب, آج بھی نہیں آئے. کیسے وہ اتنے مصروف ہیں کہ چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب, وہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ سمجھیے نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے آج یا کل میں ملاقات ہو جائے گی. وہ بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی اچھی معاشی بات کی ہے کہ 3-4 روز بعد میشن ایشو ہوگا تمام ٹاکس, مہینے ڈیڑھ مہینے بعد. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی, انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جب میں تعینات ہوا, میرا نوٹیفکیشن ہوا, مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اچھا ڈی جی آئی ایس آئی, تو میں نے کہا میشن, تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا نہیں احتساب. اب آپ بات کر رہے ہیں میشن, اب ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک نکلے ہیں یا وہ انہوں نے, یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. دیکھیں, ہماری معیشت بالکل ٹھیک جا رہی تھی, بلکہ ہماری معیشت کی تعریفیں دنیا کے جریدے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. کووڈ کے دوران بھی فیصلہ ہوا یا پتہ نہیں کیوں سازش کی گئی کہ چوروں کو لا کے مسلط کر دیا جائے گا. اور چوروں نے کیا کیا؟ انہوں نے معیشت نہیں چلائی, انہوں نے اپنے کیس ختم کیے, معیشت بھی تباہ ہو گئی, کیونکہ معیشت کی طرف تو نظر ہی کسی کے نہیں ہے. مجھے بتائیں پچھلے 7 مہینے میں کوئی منصوبہ, کوئی ریکوری, کوئی ریفارم میجر ہمارے سامنے آیا ہو. وہ جو اٹھ کے تقریریں کرتے تھے کہ مجھے پرچی دے دو جی, میں بتاتا ہوں گیس کیسے سستی کرنی ہے, میں بتاتا ہوں LNG کیسے خریدنا ہے, وہ کدھر گئے ہیں وہ سارے لوگ؟ اس میں تو بڑے صحافی بھی تھے, کدھر گئے ہیں آج؟ وہ نظر نہیں آتے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے, اس میں بہت بڑا کردار جو NRO 2 دیا گیا ہے پچھلے 7 ماہ میں. پچھلے 7 ماہ میں اس ملک میں
किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO2 दिया गया है और आवाज़ों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल। और अभी भी आज़म स्वाति को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस वक्त तो पूरी कौम को आज़म स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों को आज़म स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए। आज़म स्वाति आज सलाखों के पीछे है। अच्छा हमारे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आपको पहले भी मिसाकी मईशत की दावत दे चुके हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं कि माशी हालत जो है वो बहुत बुरी है, अगर वो आपको फिर दावत देते हैं कि आए बैठें पार्लियामेंट में बैठ के मईशत के हवाले से चीज़ें बेहतर करें, तो क्या आप? जी बिल्कुल, जब इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जिसकी भी हुकूमत आ जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए उस पार्लियामेंट में, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, तो इनको साथ बिठा लेंगे हम कि भाई आप भी बता दें कैसे मईशत का बेड़ा गर्क किया था, ताकि हम वो चीज़ें रिवर्स कर दें। हमाद भाई ये बताएं कि 3 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनका पेज एक रहा, सारे मामला बेहतरीन चलते रहे, क्या वजह है कि जिस वजह से आपका वो पेज फटा, आप तो वो बताने से कासिर हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तारीख लिखी जाएगी कि सारी बातें बाहर आ जाएंगी और इंशाल्लाह ताला ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा असूली मौक़िफ़ पे खड़ी रही है, हमेशा जो चोरों का एहतसाब है उस पर खड़ी रही है, हमेशा इस मुल्क के वक़ार के लिए और बेहतर मईशत के लिए खड़ी रही है। अगर किसी का कोई और एजेंडा था तो इंशाल्लाह ताला वो तारीख में बातें सारी आ जाएंगी, तारीख खामोश नहीं रहती। अच्छा हमाद भाई ये बताएं कि आपकी 3 साल हुकूमत रही है, आज आपको अदलिया से शिकवा हो गया, निज़ाम अदल को दुरुस्त किसने करना था? आप तो 90 दिन में हालात बेहतर करने के दावे करके आए थे, मदीना की रियासत भी बनानी थी, तो आम आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो 3 साल में तो तहरीक इंसाफ क्या गिरेबान? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ हमें FBR के सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ज़्यादा बोल्ड मेजर्स लेने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारा कुछ हमने किया भी। ये हमारे दौर में तो NRO2 या नैब का कानून पास नहीं ना हुआ, हमारे दौर में ही FATF के सारे कवानीन पास हुए, हमारे दौर के अंदर ही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पे चली गई, हमारे दौर में ही सनत बिला वजह ही इतनी तरक्की नहीं कर गई, हमारे दौर में ही मईशत कोविड के दौरान भी और उसके अगले साल भी 6% पे ग्रो कर गई। तो बिला वजह नहीं, बहुत सारा काम हुआ भी और बहुत सारा रहने वाला अभी होने वाला रहता है। लेकिन बात यह है, देखें, जब आप एक इतनी बड़ी साजिश के ज़रिए पूरा निज़ाम उल्टा देंगे NRO2 देने के लिए चंद लोगों को, और वो लोग NRO2 तो ले लेंगे लेकिन मुल्क की मईशत का पट्टा बिठा देंगे, तो फिर हालात तो यही होंगे। अब भी वक्त है, मैं ये समझता हूँ, एक वक्त आता है मुआशी मैदान में जब आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं। अभी वो टाइम नहीं आया, वो टाइम लेकिन आ जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन लोगों को नज़र आता जा रहा है कि इस मईशत के कोई पैर नहीं है। और अगर अच्छा मुझे ये बता दें ना, चले जी इन्हीं लोगों को रखना है, इन्हीं चोरों को मुसल्लत रखना है, उसके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, उसके लिए हर चीज़ करनी है, PTI को लोगों पर तशद्दुद भी करना है, सहाफ़ियों को सब कुछ करना है, तो मुझे बता दें कि इनका प्लान क्या है। खुदारा इस अवाम को, इस वोटर को इतनी तो तसल्ली दे दें कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर तवानाई साहब, वो बता दें क्या हमारा प्लान क्या है। और वज़ीर तजारत और वज़ीर कॉमर्स से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपना नाम ही बता दें आके TV के ऊपर कि आप लोग हैं कौन, सारा दिन करते क्या हैं, आपकी मसरूफियत क्या रहती है। तजारत और इंडस्ट्री तबाह हो गई, आप दोनों हजरात जो हैं वो हैं कौन, अपनी शक्ल ही दिखा दें। साहब ये बताएं कि परवेज़ भाई साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान साहब की, उसकी वजह मोनोस्लाई तो है कि नहीं इंतजार कर रहे हैं कि मोनोस्लाई के बगैर इमरान खान साहब परवेज़ से नहीं मिलना चाह रहे और मोदी से बात करना चाह रहे हैं, मोनोस्लाई से नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोनोस्लाई साहब बहरहाल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वो एक बड़े अहम रुकन है। अगर वो भी परवेज़ लाई साहब के साथ आएँ तो ज़ाहिर है बेहतर होगा, लेकिन परवेज़ लाई साहब एक वज़ादार आदमी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना बयान दे के ऐसे पीछे हटने वाले हैं। आज भी उनका जो पैगाम आया है वो अपने बयान पे कायम है और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि तारीख जो लिखेगी उसको सारी दुनिया याद रखेगी, अगर तारीखदान ये लिख दे कि रजीम चेंज से पहले जनरल बाजवा बड़े मुहिब वतन थे, वो बहुत बहादुर थे, सिपा सलार थे, और अगर तारीखदान ये भी लिख दे कि इमरान खान ने उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी, तो वो तारीख आप मान लेंगे? देखें, तारीख लिखे लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी, ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ भी उसके सामने आएगा। और देखें, जो आर्मी चीफ़ होता है उसके साथ ज़ाहिर है कि तमाम लोग जो हैं वो चलते हैं। आर्मी चीफ़ हमने तो नहीं नॉमिनेट पहले किया था,
کسی اور نے نامنیٹ کیا تھا. جب ہم آئے ہم نے بہترین تعلقات مینٹین رکھنے کی کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے کام کے اندر مداخلت یا ایسی کوئی معاملات کیے بھی نہیں تھے. بعد میں جا کے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. سر دوبارہ حکومت ملی تو NRO 2 جو دینے والوں کو آپ سزا یا کٹہرے میں لائیں گے یا اس NRO 2 کے فیتے کر دیں گے ہم. بہت شکریہ. اچھا ہمارا صاحب یہ بتائیے گا جاتے جاتے یہ جو ایکسٹینشن والا قانون بنایا گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس ایکسٹینشن والے قانون کو ختم کر دینا چاہیے.